بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، 23 مارچ 1940 کے اندر قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور پھر 7 سال کی انتھک جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. یہ 14 اگست کا دن اس قدر المناک دن ہے کہ ہر طرف آپ کو خون میں لت پت بزرگ نوجوان بچے نظر آ رہے ہیں. اسی 14 اگست کے اندر ہماری بہو بیٹیوں کی، ہماری ماں بہنوں کی عزت کو تاتار کیا گیا. ہم نے اس سب کچھ کو برداشت کیا. ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی قربانی دی، شہادتیں ہوئیں، پوری کی پوری ٹرینوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن ہم نے جو ہمارا ایک دو قومی نظریہ تھا، جو ہماری ایک نظریاتی اساس تھی، اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ہر حال میں پاکستان کو حاصل کیا. لیکن اتنی بڑی قربانی کے بعد آج یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا تحریک آزادی پاکستان کے اندر دو قومی نظریاتی اور اسلامی نظریاتی اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا عنصر موجود تھا؟ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی. ناظرین کرام، اس طرح کے بہت سارے سوالات آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمارے شہداء کے خونوں کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے. ان کے خونوں کو پشے پشت ڈال کر ان کی قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے. آج ہم اپنے پروگرام کے اندر اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا قرارداد پاکستان جو پیش ہوئی اس کے اندر جو نظریہ پاکستان ہے اور جو دو قومی نظریہ ہے اور جو لا الہ الا اللہ کا عنصر ہے وہ موجود تھا یا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کیا اسی عنصر کی بنیاد کے اوپر استوار ہونا چاہیے تھا، اور اب ہم کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، کس نقطے پر پہنچ گئے ہیں. بہت ساری دلچسپ باتیں ہوں گی. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ نگار، کالم نگار محترم جناب فردوس جمال صاحب نے. ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنی کیا سوچ اور اپنا کیا تجزیہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں لائیو کال کے اوپر جوائن کریں گی پاکستان جو اسلامی نظریاتی بورڈ ہے اس کی جو واحد خاتون ممبر ہے ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی، اور اسی طرح معروف کالمسٹ جناب پروفیسر عاصم حفیظ صاحب. ہم ان تمام مہمانوں سے جانیں گے اور اپنے موضوع کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ لیے چلتے ہیں جناب فردوس جمال صاحب کی طرف، اپنے اسٹوڈیو گیسٹ کی طرف. سب سے پہلے تو فردوس صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا. فردوس صاحب، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کل یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان پاکستان کی کوئی نظریاتی احساس نہیں تھی، پاکستان کو قائد اعظم ایک سیکولر ملک بنانا چاہ رہے تھے. خیر، ہم تفصیلاً اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے اگر آپ ہمارے ناظرین کو دو قومی نظریہ اور جو نظریہ پاکستان ہے اس کا جو پس منظر بتا دیں، اور کیا ضرورت پڑی کہ جو ہند کے اندر رہنے والے اور جو اس وقت بنگلہ دیش، بنگال بھی اس پورے ہند کا ایک حصہ تھا، تو ان کو کیا ضرورت پڑی، مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، ممنون ہوں آپ کا کہ اس اہم پروگرام کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں جی، ایک یونیورسل اور آفاقی سچ ہے یہ، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو ہم مسلمہ حقیقت کہتے ہیں کہ اس کو کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے صرف انسان کی ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کی جو تخلیق ہوئی وہ ایک مقصد کے اوپر ہوئی ہے، وہ ایک نظریے کے اوپر ہوئی ہے، جس کو ہم بندگی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے کائنات کے سسٹم کو، اس پوری دنیا کے نظام کو ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا، اور اس کو ہم بندگی سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں. انبیاء اور رسول کے ایک پورا طویل سلسلہ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں، دو قومی نظریہ، میں تو یہ کہتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں اس کے اوپر کہ دو قومی نظریہ بر صغیر کی پیداوار نہیں ہے. دو قومی نظریہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو جب زمین پہ بیٹھا تھا اس وقت اس کی تخلیق ہوئی تھی، لیکن اس کی واضح شکل میں، واضح اس کے جو خد و خال ہے وہ مکہ کی گلیوں میں دوبارہ جنم دیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دو قومی نظریے کے اوپر مدینہ ہجرت فرمائی. بالکل. اب ذرا سوچیں کہ ایک پیغمبر ہیں
ان کی آمد سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ قبائل کے اوپر تھی، قبائلی عصبیت کے اوپر ہوتی تھی، رشتوں کے اوپر ہوتی تھی، ان کا ایک خاص ایک تصور، ایک کانسیپٹ تھا. لیکن جب وہ نبی آتے ہیں، انہوں نے بدر کا میدان سجایا، ٹھیک ہے، تو ایک نظریے کے اوپر قوم کا جو تصور دیا، قومیت کا جو تصور دیا، وہ اسلام اور کفر کا تھا، مسلمان اور کفار کا تھا. اس طرف اسی نظریے کے اوپر باپ کھڑا ہے، دوسری طرف کفار کے سب میں بیٹا کھڑا ہے. تو پورا ایک منظر تبدیل ہو گیا، اور اس تبدیلی کی بنیاد پر ریاست مدینہ جو ہے وجود میں آئی. یہ دو قومی نظریے کا جو تھا جنم تھا، جو مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ کی ریاست کی شکل میں پھیلا اور پوری دنیا میں وہ پھیلتا چلا گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں بر صغیر کی طرف. بر صغیر میں اسلام آیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس روز بر صغیر کا پہلا ہندو یا پہلا جو غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہوا، اسی دن پاکستان کی بنیاد پڑی، اسی دن دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی تھی. لیکن پھر جب ہم ذرا نیچے آتے ہیں تفصیلاً جب وہ کرتے، دو قومی نظریہ مر چکا تھا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ مغلیہ دور میں، یہ ایک المیہ ہے ہماری تاریخ کا کہ مغلیہ دور میں بہت سارے کام ہوئے، قلعے بنے، بہت ساری تاریخی عمارتیں بنی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس دو قومی نظریے پہ انہوں نے کام نہیں کیا. ہندو مشیروں کو بھی لا کے بہت بڑے منصب پہ رکھا، بہت سارا کچھ کر دیا، وہ ایک پوری داستان ہے. لیکن آپ دیکھ لیں دو قومی نظریے واضح شکل میں، بہت ایک زندہ اور تازگی کی شکل میں وہ کہاں سے اٹھتا ہے. وہ آپ 1867 میں 1867 میں ہوا یہ کہ ایک تحریک شروع ہوئی وہاں پہ جو ہندوؤں نے شروع کی تھی، اردو ہندی جھگڑے کے نام سے. اردو ہندی جھگڑا شروع ہوا چونکہ ہندوستان کی پورے اس پہ ثقافت پہ، اس کے کلچر کے اوپر، اس کی تہذیب کے اوپر اردو کا ایک غلبہ تھا. اردو ان کی قومی زبان بھی تھی، اردو ان کی دفتری زبان بھی تھی. تو ہندو نے بنارس سے ایک تحریک شروع کر دی. بنارس سے یہ تحریک اٹھائی کہ اردو کی جگہ پر ہندی جو ہے اس کو ہم رائج کر لیں گے، اور اردو کا جو رسم الخط تھا وہ عربی رسم الخط تھا. اس کی جگہ پر انہوں نے دیوناگری ایک نام دیا رسم الخط، اس کو انہوں نے کہا ہم لاگو کر لیں گے اس کو، جو موجودہ ہندی کا بھی رسم الخط ہے. جی بالکل. پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ ان کے الہ آباد میں اس وقت ان کا صدر دفتر بنایا، اور پریکٹیکلی انہوں نے پورے ہندوستان میں اس کی کمیٹیاں بنائی کہ اردو کی جگہ پر ہم نے ہندی کو لے کر آنا ہے. تو ایسے دور میں سید احمد خان صاحب تھے. تو انہوں نے محسوس کیا جو پہلے سے ہی ایک قومیت کی بات کر رہے تھے، متحدہ قومیت کی بات کر رہے تھے جس میں ہندو بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سب مل کے چلیں گے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا، اور وہ انہوں نے کافی کوششیں کی کہ اس تنازع کو ختم کرے، لیکن ان کے اس سے باہر ہو گیا، استطاعت سے باہر ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں. تو انہوں نے یہ دو قومی نظریہ اس وقت بہت ہی اس کے ساتھ علمی بنیادوں کے اوپر اور بہت ہی دلائل کے ساتھ دو قومی نظریہ سر سید احمد خان صاحب نے پیش کیا. لیکن دو قومی نظریے کی اگر تھوڑی سی ہم مزید تفصیلات میں جائیں گے، آپ دیکھیں البیرونی ہندوستان آیا، اس نے کتاب الہند میں دو قومی نظریے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو مسلمان دو رہ رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے مشاہدے میں میری بات آئی کہ ہندو ایک قوم ہے اور مسلمان ایک قوم ہے. اور ہندو جو ہے مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی ہے، نیچ سمجھتی ہے، کمتر سمجھتی ہے. تو ہندوستان کے ہر وہ شخص جو ہندوستان سے گزرا، ہندوستان میں رہا، اس نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں دو قومیں الگ الگ رہتی ہیں. پھر دو قومی نظریے کی پرورش ہوتی رہی. دیکھیں دو قومی نظریے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے پاکستان حاصل کیا، ایسا نہیں. دو قومی نظریے کے پیچھے 100 سال کی تاریخ ہے، تلخ واقعات ہیں، بہت زیادہ حقیقتیں ہیں، ایسی حقیقتیں جو انسان کے قلب کو مجروح کر دیتی ہے، اس کے جگر کو ٹکڑے کر دیتی ہے. اتنے مسلمانوں کا قتل ہے اس کے پیچھے، اتنا مسلمانوں کا خون ہے وہاں پہ، بندے ماترم، مسلمانوں کے مسجدوں میں سور کو مار کے پھینکا گیا، یہ سارا کچھ. تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقبال دیا. یہ گفٹ ہوتا ہے قوموں کو. اللہ تعالیٰ جب قوموں پہ محبت اللہ تعالیٰ فرماتے، محبت کی نظر سے جب قوموں کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اقبال جیسی شخصیات اللہ تعالیٰ قوموں میں پیدا کرتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. تو اقبال صاحب آئے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ دیکھ لیں الہ آباد کا جو خطبہ تھا 1930 میں، اس میں انہوں نے اقبال صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ پورا ایک واضح خد و خال بیان کیا کہ اس کی کیا شکل ہوگی دو قومی نظریے کی، اور اس کی صورت میں جو ریاست ملے گی، اس کے یہ موجودہ جو پاکستان ہے اس کے کشمیر چھوڑ کے جتنے وہ علاقے ہیں، اس کا اقبال صاحب نے الہ آباد کے خطبے میں ذکر کر دیا کہ یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ یہ علاقہ ہم لے لیں گے. پھر آپ دیکھیں 1936 سے 1938 تک جتنے مکتوبات، جتنے خطوط علامہ صاحب نے ان کے لیے لکھے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ان میں دو قومی نظریے کی شد و مت سے جو ہے نا تبلیغ کی گئی ہے اور اس پہ قائل کیا گیا ہے اس کو. چونکہ قائد رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں مایوس ہو کے چلے گئے تھے، انگلستان چلے گئے تھے.
چونکہ حالات کچھ ایسے تھے. تو دو قومی نظریہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل تھے, بہت سارے محرکات تھے, بہت سارے اسباب تھے. دیکھیں ہم آج کل بہت زیادہ فلسفیانہ بحثیں یہ اپنی جگہ پہ, لیکن عام جو ہندوستان کا مسلمان تھا وہ نیچے طبقے کا تھا, غریب مسلمان تھا, وہ کس نظر سے دو قومی نظریے کو دیکھتا تھا؟ وہ گائے والے تھے, بھینسوں والے تھے, مال مویشی والے لوگ تھے. وہ دیکھتے تھے کہ ایک گائے ہے, اس سے ہم دودھ پیتے ہیں, ہندو اس کا پیشاب پیتا ہے. اچھا, وہ دیکھتے تھے کہ مطلب مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے نا, روز بروز ہندوستان کے جو دیکھے عام جو پبلک ہے, عام ان کے ہمسائے ہیں, وہ ان کے اوپر مشکلات کا مطلب اضافہ کرتے جا رہے ہیں, مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. تو دو قومی نظریہ حقیقت میں عام آدمی کی آواز تھی, ہندوستان کے ہر عام فرد کی آواز تھی. یہ نہیں تھا کہ مطلب ایک فلسفہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے دے دیا, سب نے اس کو اٹھایا. ہر فرد ہندوستان کا, ہر مسلمان اس نظریے سے آگاہ تھا. ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ ہم الگ ہیں, ہندو الگ ہیں. تو دو قومی نظریے کی یوں بنیاد پڑی, اور پھر جا کے آپ 1940 پہ جا کے منٹو پارک لاہور میں جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی, اور اس کے نتیجے میں 1947 میں جا کر پاکستان الحمدللہ حاصل ہوا, اور الحمدللہ میں ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے. یہ دو قومی نظریے کا پس منظر. لیکن پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مقصد اور بنیادی عنصر آپ سے ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں, وہ دو قومی نظریہ ہی ہے. اور پھر نہ جانے کیوں آج لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک پاکستان کے اندر, تحریک آزادی پاکستان کے اندر دو قومی نظریہ کسی جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا. خیر, یہ تو ایک اساس تھی. ایک فلسفہ ہمارے ہاں یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ سب ایک ہی جغرافیائی تقسیم کو وہ نہیں مانتے, جغرافیائی خطوں کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں کہ ہند کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو یک جسم, ایک قالب کے اندر رہنا چاہیے تھا. تو اس فلسفے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دو قومی نظریے کو بدنام کرنے کے لیے, اس کو منفی طور پہ پیش کرنے کے لیے پاکستان میں بہت کام ہوا. بہت پروپیگنڈا ہوا کہ یہ نفرت پہ مبنی تھا, یہ تقسیم پہ مبنی تھا, یہ سرحدوں پہ مبنی تھا, یہ انسانیت کو تقسیم کرنے پہ مبنی تھا. حالانکہ دو قومی نظریات آواز تھا ایک مظلوم قوم کا. دو قومی نظریہ آواز تھی ایک ایسی قوم کی جو 100 سال تک ظلم سہتی رہی ہے. دو قومی نظریہ جو ہے نا, آواز تھی ایک ایسی قوم کی جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. آواز تھی ایک ایسی قوم کی جنہوں نے 10 لاکھ قربانیاں دی اس نظریے کے لیے. ٹھیک, پھر دیکھیں دو قومی نظریہ صرف ایک ایسا نظریہ نہیں تھا یا ایک ایسا مطلب فلسفہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر تقسیم ہوئی بس, بلکہ یہ ایک پورا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لائے عمل تھا. اس کے بعد پورے ایک مطلب زندگی کا ایک نظام تھا, ایک پورا مطلب ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں مقصد زندگی تھا, ضابطۂ حیات تھا. تو اس کے اوپر پاکستان حاصل کیا گیا, اور 10 لاکھ لوگ اس نظریے کے اوپر کٹے, اور بعض لوگ کہتے 13 لاکھ لوگ اس نظریے کے اوپر کٹے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے پروپیگنڈے ہمارے ہاں ہوتے ہیں, لیکن ان پروپیگنڈوں کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ پاکستان معرض وجود میں آیا, پاکستان بنا, اس کے مقابلے میں ہندوستان بنا. جو کانگریسی سوچ تھی وہ ہندوستان میں رہ گئی, اور جو مسلم لیگی سوچ تھی, دو قومی نظریے کی سوچ تھی, وہ پاکستان میں رہی. آپ اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اگر کہتے ہیں نفرت پہ مبنی ہے تو دیکھیں کانگریس نے تو کہا تھا کہ ہم متحدہ قومیت کے حامی ہیں, اور ہندوستان میں ابھی تک کانگریس زیادہ طور پہ کانگریسی آتی رہی ہے. تو پورے ہندوستان میں دیکھیں اس کے بعد سے لے کر اب تک اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بالکل, اور موجودہ ابھی جو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی پچھلے دنوں اتر پردیش کے ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب بنے, انہوں نے کیسے تعصب پہ مبنی اس کی تقریریں ہیں, نعرے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان چلے جائے. اچھا, مسلمان جو ہے نا مذبح خانے جو ہے وہ ان کے بند کیے جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں عیسائیوں کو جلایا گیا وہاں پہ, اقلیتوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو جو قومیت کا جو نعرہ تھا وہ ہندوستان میں وہ عملاً کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس کے مقابلے میں پاکستان ہے الحمدللہ. دیکھیں ہمارے ہاں آزادی ہے اقلیتوں کے لیے بھی, ہندو بھی یہاں پہ سکون سے رہ رہے ہیں, امن سے رہ رہے ہیں, ان کے لوگ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہے. بطور ایک اسلامی ریاست اقلیتوں کے لیے ہمارے ہاں حقوق ہیں. بالکل جی. اور ابھی یہ موجودہ کچھ دن پہلے یہ باقاعدہ وہاں پر ایک قرارداد پیشی کی گئی ہے کہ وہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ کا جو گھر ہے ہندوستان کے اندر اس کو گرایا جائے, اور یعنی کہ اس حد تک ان کے اندر جو ہے وہ تشدد پایا جاتا ہے. اچھا, ایک اور جو اہم نقطہ ہے, اگر آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ دو قومی نظریہ یہ تو ایک مسلمان کی اساس ہے, جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اس سے اس کی ابتدا پڑ گئی, لیکن برِ صغیر کے اندر جو یہ دو قومی نظریہ اجاگر ہوا اور پھر یہ ایک تحریک اور ایک انقلاب کی شکل بنا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی طرف سے تشدد تھا یا ان کا جو متعصبانہ رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ, کیا یہ بنیاد بنا دو قومی نظریے کو پھر سے اجاگر ہونے کی برِ صغیر کے اندر؟ دیکھیں, دو قومی نظریے کے اگر ہم اسباب, محرکات, عوامل پہ غور کریں تو متعدد ہیں, بہت زیادہ ہیں. صحیح. من جملہ ان میں سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہندو کا
مسلمانوں کے ساتھ رویہ. پہلے تو چونکہ ہندو مسلمان مل کے ایک تیسری قوت سے لڑ رہے تھے وہاں پہ، جس کو ہم انگریز کہتے ہیں، استعمار کہتے ہیں، تو اس وقت یہ چیز زیادہ شد و مت کے ساتھ نہیں ہوتا ان کے اوپر ظاہر ہوا، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس خطے کے لوگ ہیں، ہندو بھی مسلمان بھی اس خطے کے لوگ ہیں، استعمار باہر سے آیا ہوا ہے، پہلے اس کو بھگتاتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو آزادی کی تحریک چلی اس میں ہندو مسلمان دونوں جو ہے اس میں کیا رہے، متحرک رہے، اور دونوں نے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ ڈالا اور انگریز چلے گئے. اب انگریز جب چلے گئے تو مسلمانوں نے محسوس یہ کیا، کانگریس کی بنیاد چونکہ پڑ چکی تھی، تو مسلمانوں نے محسوس یہ کیا کہ ہم ایک کی غلامی سے نکل کے دوسرے کی غلامی میں جا رہے ہیں. اور ہندوؤں نے اپنی تنگ ذہنیت اور اپنے جن پہ ہم نے 100 سال تک حکومت کی تھی ہندوستان کے اندر، سوری 1000 سال تک حکومت کی تھی ان کے اوپر، ان کو تھوڑے عرصے کے لیے حکومت ملی، 1 سال بھی انہوں نے مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا. ایک تو یہ بنیادی عنصر اور بنیادی سبب تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، سب کچھ کیا. دوسرا عنصر یہ تھا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا. مسلمانوں نے سوچا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ جو اس کے عوامل تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست کا حصول، ایک ایسے خطے کا حصول جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے تمام جو اسلامی وہ ہیں احکامات ہیں اس کو پریکٹس کر سکیں. یہ اس کا دوسرا. اور ابھی موجودہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ تعداد کے اندر مسلمان اس وقت ہندوستان کے اندر موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر کئی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اگر کوئی ایک بیچارہ جو وہاں سے گوشت لے کے، گائے کا گوشت لے کے کسی جگہ پر جا رہا ہے، اس کا ایک کاروبار ہے، تو اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ بہت ہی تشدد والا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے کہ تم یہ چیزیں. تو جو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان اسی کے اندر ہی مسلمان سب مل کے رہتے تو بہت ہی اچھا ہونا تھا. میرے خیال سے جو خالصتان کی تحریک اب چل رہی ہے ان کو وہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو مسلمان ہے، یہ سکھوں کا اور ہندوؤں کا آپس میں، آپ اگر مسلمان اور ہندو آپ سمجھ لیں کہ ایک اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہے، دونوں یکسر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو سکھوں کے سمجھ لیں کہ 80% ان کے اندر سملیرٹیز ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا ایسا سلوک ہے کہ وہ خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں، اور ان کا یہ کوشش ہے اور ان کے کہ کسی طرح جس طرح پاکستان آزاد ہوا ہے ہم بھی ایک ہندوؤں سے آزاد ایک خالصتان اپنا ایک پورا ایک ملک بنائیں. فردوس امال صاحب، یہ تو ایک بنیادی بات ہوگی 2 قومی نظریے کے اوپر. ایک اور بہت بڑا جو کنفیوژن ہمارے لوگوں کے اندر کریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم بحیثیت انسان ایک سیکولر انسان تھے، وہ مغرب کے اندر پلے بڑھے اور مغرب سے ہی متاثر تھے، پھر جو انہوں نے پاکستان بنایا تو کسی جگہ بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ملک اور ایک سیکولر ملک کے طور پہ ہی اس کو ہم چلائیں گے. تو اس کنفیوژن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، پہلے تو میں آپ کے شروع کے حصے کی طرف آ جاتا ہوں کہ آپ نے ہندوستان کی بات کی تو ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں مودی صاحب جب سے آئے ہیں حکومت پہ تو مودی صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری قوم کو جو ہے نا 2 قومی نظریے کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی افادیت ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ ہم پہ واضح کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات آپ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعی ابھی خاص کر جب 23 مارچ جب آتا ہے، قریب آتا ہے، تو کنفیوژن وہ ڈکلیئر کی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، یہ شعوری طور پہ پیدا کی جاتی ہے کہ وہ ایک سیکولر تھے، لبرل تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا ایک اسلامی ملک بنے اور ایک سیکولر ملک وہ چاہتے تھے. ایک تو یہ، اور دوسری دلیل یہ دیتے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری اس تحریک کے دوران میں کہیں بھی نظریہ پاکستان یا یہ 2 قومی نظریے کا ذکر نہیں کیا. اس کی طرف میں آتا ہوں. لیکن دیکھیں شروع میں ایک بنیادی جو اہم فہم گفتگو ہے یا اہم فہم جو نقطہ ہے وہ سمجھنے کے ہے کہ قائد اعظم اس تحریک میں اکیلے نہیں تھے. بالکل کسی بھی تحریک میں ایک قائد اکیلے نہیں ہوتا، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو لوگ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے، کروڑوں لوگ آئے اور ایک ملک بنا، تو وہ سارے جو تھے وہ کیا لبرل ایک ملک چاہتے تھے؟ وہ ان کو تو لبرل کا معنی بھی پتہ نہیں تھا، عام لوگ تھے. بالکل ٹھیک ہے، وہ عام لوگ تھے، عام پبلک تھے. وہ صرف ایک نعرے کی وہ تھی، کشش تھی اس میں، چارمنگ تھی اس میں، ایک وہ تھا جذبہ ایمانی تھا وہ لے کر آیا، وہ پاکستان کا مطلب کیا لائے. ایک تو وہ آیا. پھر دوسری جو ہے نا ہمارے جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے پاکستان کا، وہ ان کے 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں اپنے قائد صاحب کی. حالانکہ 11 اگست کی تقریر اور اس کے بعد کے جو 14 اگست کی تقریر اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. صحیح. وہ دیکھو اس میں سیکولرزم کی بات کی، لیکن سیکولرزم سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے بعد میں 14 اگست کی جو تقریر ہے اس میں قائد رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کہا کہ میرے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست ہے. اب میں تھوڑے سے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو ان کے جو یہ اعتراض ہے کہ پوری تحریک میں کہیں بھی
اس کے دو قومی نظریے کا ذکر نہیں ہوا تو میں ان کو مشورہ دے دوں گا آپ تاریخ کو پڑھیں. بالکل. تو سب سے پہلے دیکھیں آپ ایک میں اس کی طرف آتا ہوں. 13 دسمبر 1946 کو بی بی سی اور امریکی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے نشر ہونے والے ایک پیغام میں قائد صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان کی تقسیم سے ہماری مراد دو قوموں کو اپنے اپنے کلچر اور آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا. تو یہ آئیڈیالوجی دو قومی نظریہ ہے. بالکل. اچھا اس کے علاوہ 24 نومبر 1945 کو مردان میں ایک عوامی جلسے میں خطاب کر رہے تھے قائد صاحب, اور وہاں فرمایا کہ پاکستان کے قیام کا مطلب ایسی آزاد مسلم ریاست قائم کرنا جہاں مسلمان مسلم آئیڈیالوجی کو نافذ کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, نافذ کر سکیں. پھر 15 جون 1945 کو فرنٹیئر مسلم فیڈریشن ایک تھا, اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام ایک پیغام قائد صاحب نے جاری کیا. اس میں فرمایا پاکستان کا مطلب صرف آزادی اور خود مختاری نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب مسلم آئیڈیالوجی کا تحفظ اور اس کو عملاً معاشرے میں اس کی تنفیذ ہے. یعنی ایک جملے میں ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی. ہاں. پھر اس کے بعد 26 مارچ 1948 کو چٹاگنگ میں بنگلہ دیش میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے جو تخلیق کے مقاصد تھے ان کو واضح کیا قائد صاحب نے, اور آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی اس کے اوپر شرح صدر کے ساتھ بات کی, اور فرمایا کہ آئیڈیالوجی سے مراد ہماری یہ ہے کہ پاکستان ایک مدینے کی ریاست کے طور پہ اس کے ایک شکل میں ایک تصویر ہو. اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے اس کے بعد پھر بنگلہ دیش میں وہ گئی 1950 کے بعد ڈھاکہ میں انہوں نے دو قومی نظریے کی شد و مت کے ساتھ دو قومی نظریے کی وکالت کی کہ پاکستان کا اصول دو قومی نظریے کے اوپر ہوا تھا. صحیح. تو اب ہمارے جو سیکولر حضرات ہیں وہ ایک تقریر کا وہ ایک مبہم سا وہ لے کے بیٹھ گئے. صحیح. اب یہ سارے تاریخ کے وہ حقیقتیں ہیں جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں. پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیں کہ وہ پہلے کانگریس میں تھے. کانگریس کی ان کو آفر ہوئی تھی کانگریس کی طرف سے کہ تا حیات ان کو کانگریس کی صدارت دی جائے گی, لیکن انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اس کو ٹھکرایا. ہندو مسلم وہ سفیر سمجھے جاتے تھے, امن کے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. صحیح. پھر شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ رکھ کے لے کے آگے چلنا. تو قائد اعظم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو آپ اگر دیکھیں تو ایک ایسی اسلامی ریاست چاہتے تھے جس میں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی احکامات کو پریکٹس کر سکے, اور اس میں ساتھ ہی جتنی اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کے حقوق کے بھی تحفظ ہو سکے. تو یہ ایک وہ تھا کہ یہ جو قائد اعظم کے اگر ہم منشور دیکھیں, ان کے اہداف دیکھیں تو وہ بالکل واضح تھا کہ وہ کس طرح کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وہ ایسی ایک ریاست ہو جہاں پر اسلام نافذ ہو سکے, وہاں پر مسلمان کھلے عام آزادی کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو سکے, نہ کہ آزادی کے ساتھ جو چاہے منچاہی کر سکیں. ایک یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ سیکولرزم جو آج جس معنی کے اندر اور جس ٹرمنالوجی کے اندر آج پایا جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آج سے 70 سال پہلے وہ اسی ٹرمنالوجی کے اندر تھا. میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیکولرزم جس کا وہ جو 11 اگست کی تقریر کا جو حوالہ دیا جاتا ہے, سیکولرزم سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر ہر ایک کو آزادی حاصل ہوگی, چاہے وہ اقلیت ہو چاہے وہ مسلمان ہو. مسلمانوں کے ساتھ ابھی موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہندو اور کتنے سکھ, ایون کہ سکھ ابھی پچھلے دنوں پاکستانی ٹیم کے اندر کرکٹ ٹیم کے اندر ایک سکھ کی شمولیت ہوئی ہے, اور پھر پاکستانی اس کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستانی پولیس کے اندر سکھوں کو اور ان کے باقاعدہ ایک منورٹیز کے پورے ایک حقوق ہیں. تو سیکولرزم سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اور مسلمانوں کے علاوہ جتنی اقلیت منورٹیز یہاں پر ان کو باقاعدہ پورا حق ہوگا, آزادی ہوگی, جو اسلام کا ایک رول ہے. اسلام نے ایک پورا حق دیا ہے اقلیتوں کو. تو ایک اور جانب ایک قدم اور آگے ہم چلتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں نا آپ, ایک بات عجیب, مطلب ایک انسان موٹے ذہن سے سوچے نا, علمی فلسفیانہ اصطلاحات اور یہ سارے بحثوں میں اور بیانیے ان ساروں میں جائے بغیر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو دیکھیں ہندوستان سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی. ہندوستان کانگریس کے اسٹیج سے یہ تقریریں بھی ہو رہی تھی, یہ تحریک بھی چل رہی تھی, یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہوگا. صحیح. لیکن اس کانگریس سے الگ ہو کے مسلم لیگ بنا کے, اور نام بھی مسلم لیگ رکھا, مسلمانوں کا نام رکھ رہے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ آپ کو کیا ضرورت تھی پھر پاکستان آنے کی, پاکستان الگ ملک بنانے کی؟ جب آپ کا مطلب ایک سیکولر ملک آپ کو چاہیے تھا تو پھر آپ کو پاکستان آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہندوستان میں بیٹھتے. ہندوستان بھی لبرلزم کا دعویدار تھا, اور اب بھی ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سیکولرزم ہے. بالکل. تو یہ ایک مطلب اس کو کنفیوژن بعد میں پیدا کی گئی, اور بلکہ مجھے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو بہت افسوس اور بہت صدمے اور بہت المناک وہ ہے کہ اتنے لوگ کٹ گئے اس نظریے کے اوپر.
اور ہمیں ابھی تک دو قومی نظریہ سمجھ نہیں آیا. صحیح. ٹھیک ہے. کتنی ہماری جو مائیں تھیں، عصمت مائیں اور بہنیں، ان کو ہندو اٹھا کے لے گئے، ان کو سکھ اٹھا کے لے گئے. خونی تاریخ ہے. ہجرتوں کی ایک المناک داستان ہے. وہ اس راستے سے کٹ کے چلے آئے پاکستان، گمنام راہوں میں مارے گئے، اور ہمیں ابھی تک دو قومی نظریہ سمجھ نہیں آیا. اب ہم کنفیوژن لے کے بیٹھے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا تھا، وہ کس لیے مرے تھے، کیونکہ ہم آزاد ہیں. ہمارے نوجوان کی اپنی تاریخ سے، اپنے جو اس کی اصل اساس ہے اس سے دوری ہی کہا جا سکتا ہے. اور پھر ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیشن کے اندر اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے لیڈروں نے ہمارے نوجوان کو اس طرح سے تعلیم نہیں دی کہ وہ اپنی اساس سے جڑ سکتا، اپنی بنیاد کے ساتھ جڑ سکتا، دو قومی نظریے کو جانتا اس کو، اور پھر اس کے بعد ملک کو، پاکستان کو آگے لے کے جاتا اور دنیا میں پاکستان کا ایک نام پیدا کرتا. جی ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا. شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر بہت اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان تو بن گیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، لیکن جو قرارداد پاکستان اور دو قومی نظریے کی جو روح ہے وہ آج پاکستان کے اندر مفقود ہے. وہ کیوں مفقود ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اور پھر ہم کیوں ترقی نہیں کر سکے. آج ہم دنیا کے اندر ابھرنے کی بجائے ہم ترقی کرنے کے بجائے زوال کی راہ کے اوپر گامزن ہیں. ان سے بہت سارے اہم موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف کالمسٹ، تجزیہ نگار جناب عاصم حفیظ صاحب نے. آئیے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا تجزیہ اور اپنی کیا نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم جناب عاصم حفیظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب عاصم حفیظ صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ یہ مارچ کا مہینہ گزر رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی 23 مارچ گزری ہے جس میں پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تھی. تو آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ نظریہ پاکستان کے اوپر ہے، اور جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے کیا وہ نظریہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، کیا ہمارا آج کا نوجوان نظریہ پاکستان کو جانتا ہے، اور پھر اگر جانتا تو ایسی کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جب بنائے گا تو اس میں نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. دراصل ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سے مسائل ہوئے ہیں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز تھے اور ہمارے نظام تعلیم کو اس نے افیکٹ کیا ہے، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ بہت سا جو فورن انوالومنٹ آئی ہے ہمارے نظام تعلیم میں، اور اس انوالومنٹ کی وجہ سے ہمارا سلیبس، ہمارا جو پورا نظام تھا کہ جس کے تحت پڑھایا جانا تھا، وہ سارے کا سارا ہمارا فارن سیکٹر سے انوالو ہوا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے ایلیٹ جو اسٹوڈنٹ جو ٹیچرز تھے ان کو یونیورسٹیز کی اسکالرشپس کے ذریعے یا مختلف وجوہات کے ذریعے باہر لے جایا گیا، ان کو پڑھایا گیا، اور وہ جب واپس آئے تو ان کے ذہن تقریباً چینج ہو چکے تھے. انہوں نے جدت نام پر یہ اس چیز پہ بات کرنا شروع کر دی کہ ہمیں فرسودہ خیالات اور وہ جو تقسیم کی باتیں ہیں، ہمیں نظریہ پاکستان کی بجائے ہمیں ماڈرن ہونا چاہیے، ہمیں سائنس کی بات کرنی چاہیے، ہمیں گلوبل ولیج کی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں عالمی برادری کے ساتھ چلنا چاہیے. اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ریلیجن آتا ہے، جس میں نظریات آتے ہیں، ان کو ہمیں اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سارا ایک نظام تھا نظام تعلیم وہ دور ہوتا چلا گیا نظریہ پاکستان سے، اسلام کی بات سے، اور جو ہمارے بزرگوں نے جو تعلیمات دی تھی تو ان سے وہ دور ہوتا چلا گیا. اس کے بعد تھوڑا سا گیپ یہ بھی آیا کہ ہمارے ہاں اس حکومتی سطح پر یا سرکاری سطح پر آن نہیں کیا گیا، ایسے ادارے نہیں بنائے گئے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے اس طرح کے انتظامات نہیں کیے گئے کہ جس کو پراپرلی پروپیگیٹ کیا جا سکے. اس سے ہماری نوجوان نسل کو اس کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ چیزیں ہوتی ہیں، میڈیا کا یوز کیا جاتا ہے، ایسی فلمیں ہوتی ہیں، ایسے ناول، ایسے ڈرامے اور بہت سی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس نظریہ پاکستان کے بارے میں پتہ چلے کہ کیوں یہ ملک بنا تھا. لیکن ان چیزوں کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے نظریہ پاکستان سے دور ہوتی چلی.
جی آصم حفیظ صاحب، اگر موجودہ صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو جو پاکستانی تعلیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان اس سے مفقود ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم ترقی نہیں کر پا رہے، اور جو تنزلی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو سماجی رویوں کے اندر ہم پروان نہیں چڑھا سکے، کیا نظریہ پاکستان کی دوری کی وجہ سے ہی یہ سب مسائل ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم اپنے نظریات جس کی بنیاد پر وہ بنی تھی، جس کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا تھا، اس سے اگر دور ہو جائے تو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی اندر ایک ول پاور نہیں رہتی. دیکھیں، نظریات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. اور جب بھی اگر ہم ایون لوگ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ویسٹرن لوگ ہیں، وہ کہتے تو بہت ہیں کہ جی ہم جدیت اور سائنس کی بات، لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ سب سے زیادہ ہسٹری کی فلمیں، اپنے ہسٹری کو یاد کرنا، ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھنا، وہ اس پہ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہسٹری کے ساتھ جوڑا جائے اور اپنے ہیروز بنانا. کہ ہم اگر دیکھیں تو ایسے سائنسدان یا ایسے سوشل ورکر یا ایسے لوگ، ایسے پوئٹ اور ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے شاید ادب میں، سائنس میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا جس کے مقابلے میں ہمارے پاس اس سے بڑے نام ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کے دن بناتے ہیں تاکہ ہم ان کے لوگ، ان کی نوجوان نسل ان اسلاف کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ جڑی رہے اور وہ ان پہ پراؤڈ فیل کرے. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ جو بڑے لیڈر تھے، بڑے سیاستدان تھے، جو بہت جنہوں نے قوم کے لیے، فلاح کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے کام کیا، ہمارے ہاں ان کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا. اور ایک نظریہ پاکستان کا جو ہمارا ملک بنانے کا ایک جو سارا تھا نظریہ، اس کو بالکل بلا دیا گیا. اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ جو تحریک پاکستان کے بڑے رہنما تھے، ان کو ہم میں سے اگر دیکھیں تو بہت کم آج کی نوجوان نسل کو ان کے نام بھی یاد ہوں گے کہ وہ کون لوگ، ہمارے بڑے بڑے ہیروز کون سے. شاید ایک دو نام اگر پتہ نہیں چلا ہے تو ایک دو ناموں کا پتہ چل سکے گا. بلکہ میں تو آپ کو ایک اور انہیں جو قابل افسوس بات ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر کچھ ایسے کلپس آئے ہیں کہ 23 مارچ مختلف چینلز نے بازاروں میں جا کر ایون ارکان اسمبلی اور وکلا کے طرح اہم طبقہ ہوتا ہے. میں نے ایک بہت بڑے چینل کا یہ کلپ دیکھا کہ وکلا سے جا کے پوچھا کہ جی آپ بتائیں 23 مارچ کا دن کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ وہ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں نظریات اور ہماری تاریخ سے جو دوری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایون 2-3 وجوہات بنی. ایک سائنس کی طرف جاتے ہوا کہ ہمارے ہاں ریئل سچویشن یہ ہے کہ پنجاب میں ٹیچنگ جب آتی ہیں جاب وغیرہ تو صرف سائنس والوں کو رکھا جاتا ہے. آرٹس کے وہ جو ٹیچرز تھے، ہسٹری کے ٹیچرز، ان کو پریفر ہی نہیں کیا جا سکا اور ان کے لیے جابز کریٹ نہیں کی جا سکی، جس سے آپ کے ذہین طالب علم ان سبجیکٹس کو اپناتے ہی نہیں ہیں. اور آپ کے ہاں جو بک لکھنا اور وہ جو سارا کلچر تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو رہا. صحیح ہے کہ آپ کی پالیسیاں ہی یہ بات طے کرتی ہیں کہ آپ کا معاشرہ دنیا کے اندر کیا منظرنامہ پیش کرے گا، دنیا کو کیا پیغام دے گا، کیا میسج دے گا. تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے کی پوسٹوں والے لوگ ہیں، اسمبلی کے جو ممبران حضرات ہیں اور وکلاء حضرات تک، ان لوگوں کو نظریہ پاکستان اور 23 مارچ کے حوالے سے یہ نہیں پتا کہ 23 مارچ کا دن کیا دن تھا. تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہو سکتا ہے. آخر میں آپ ہمارے نظام تعلیم میں کیا سفارشات دینا چاہیں گے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ایڈ کریں تو ہماری قوم پھر سے نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑ سکتی ہے، پھر سے ہم دوبارہ ایک ترقی کی راہ کے اوپر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے سجیشن تو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ باقاعدہ پروموٹ کریں اس چیز کو، کہ ہمارے کالجز میں ایسے اسپیشل جس طرح ایک ہوتا ہے نا ورزش کا ٹیچر ہوتا ہے اور کھیل کا ٹیچر ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ اس کے مارکس تو شاید شامل نہیں ہوتے لیکن وہ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ جو کھیلیں ہوں کالج میں لڑکوں کے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا ایک نظریہ یا ہمارے ملک کے ساتھ محبت اور ہمارا جو نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام ہے، اس کی پروموشن کے لیے بھی باقاعدہ اسکالرز رکھے جائیں تعلیمی اداروں میں، جو مختلف ورک شاپس، اسٹڈی سرکلز
اور ڈیبیٹس کے ذریعے یہ پروو کریں، ان کو بتائیں، میسج ڈلیور کریں کہ اس کا کتنا اہتمام ہے. اسی طرح سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جی ایسی فلمیں بنے، ایسی ڈاکومنٹریز سامنے آئیں، ایسی موٹیویشنل کلپس بنے کہ جو میڈیا پہ پروموٹ ہوں، جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، کتنی قربانیاں دی گئی تھیں، کون کون ہمارے ہیرو تھے، ان لوگوں نے کس طرح کن مشکلات کے بعد اس ملک کو بنایا تھا، اور کس طرح ملک کے بنانے کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، اور آگے اور کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان اسلاف کو یاد رکھیں، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنی نوجوان نسل کو ویسٹ کے ساتھ جوڑ دیں، ویسٹ کے فلمیں دیکھیں، ویسٹ کا میڈیا سے انفلوئنس ہوں، ویسٹ کے لوگوں کو آئیڈیلائز کریں، اور فلم انڈسٹری اور ان لوگوں کو آئیڈیلائز کریں، ان کے لیے ہسٹری کی ہوں کہ وہ ہسٹوریکل لوگوں کو آئیڈیلائز کریں. جس طرح اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک دور تھا کہ جو ہے نا افسانے اور ناول کا دور تھا، نسیم حجازی کے ناول پڑھے جاتے تھے اور لوگ ان لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے تھے، اس طرح بننے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ان ہیروز کا نام یاد تھا. اسی طرح یہ تو آپ نے جتنا ذکر کیا یہ سب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارا جو موجودہ نصاب ہے، بچوں کا جو نصاب تیار کیا جا رہا ہے، جس سے بچوں کی پرورش ہوگی، ان کے ذہنی پروان چڑھے گی، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے. صلاح الدین ایوبی جیسے جو ایک مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ان کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی ڈاکو لٹیرے تھے، اور اس طرح پھر ان کو نکال کے ان کی جگہ نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے. خیر وہ بہت محترم ہو سکتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ایک نظریاتی لوگ ہیں، ہمیں اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے نظریاتی ہیرو کے ساتھ جوڑنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اچھا ایک اور بات یہ ہے، المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نصاب میں بہت کچھ ہے بھی، وہ بھی نہیں بیان کیا جا رہا. مثلا مطالعہ پاکستان اور اسلامیات یہ لازمی سبجیکٹس ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو صرف خانہ پوری کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ان کی اہمیت کا اس طرح ایک تو مارکس کم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ مزاق یہ کیا جاتا ہے کہ ہم خود کالجز میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کہ ان کے لیے صرف ہفتے میں ایک دن مخصوص کیا جاتا ہے، اور بعض سال کی بجائے 1 یا 2 ہفتے کے میں ہی سارا پڑھا کے اور اہم 1-2 سوال بتا دیے جاتے ہیں کہ یہی آئیں گے، یہ تیار کر لیں اور آپ کا یہ سبجیکٹ کلیئر ہو جائے. یعنی کہ یہ سب عناصر ملیں گے تو پھر نظریہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا احیاء ہوگا، تجدید ہوگی، اور ہماری پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے وہ نمودار ہوگی اور دنیا کو ایک بہت اچھا پیغام دے گی. بہت شکریہ عاصم حفیظ صاحب ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام، آپ نے محترم جناب عاصم حفیظ صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنے نصاب کے اندر، اپنے تعلیمی نظام کے اندر نظریہ پاکستان کو شامل نہیں کریں گے، اور اس طرح ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بھی ہر طریقے سے، چاہے وہ آپ کا سوشل فورم ہو، چاہے وہ آپ کا گھر کا فورم ہو، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن فورم ہو، جب تک ہر جگہ پہ یہ ہمیں نظریہ پاکستان نظر نہیں آئے گا، ہمارے کریکولم کے اندر، ہماری ہر چیز کے اندر وہ عیاں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اپنے نظریات سے ٹوٹتے جائیں گے. اور پھر جو قومیں نظریات سے آری ہوتی ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ قومیں پھر وحشت کی طرف جاتی ہیں. وہ قومیں تاریخ کے اندر، دنیا کے اندر اپنا نام و نشان، اپنا وجود، اپنا ہستی سب کچھ ختم کر بیٹھتی ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی جو ہماری کوتاہی ہے اس کو جانیں، اور مستقبل میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی بولڈ سٹیپ لیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اچھی طرح سے اسلام کا نام روشن کر سکے، پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہو. ناظرین کرام، یہاں پر ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ اپنے اسٹوڈیو گیسٹ جناب فردوس جمال صاحب کی طرف لیے چلتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ پاکستان کے اندر جو قرارداد پاکستان کی جو ہدف تھا اور جو اس کی روح تھی وہ مفقود ہے، کیا وجہ ہے، اس کے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں جی، عاصم صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کی. جی، آپ کے سوال کا جواب اگر ہم اسی گفتگو کے اندر سے تلاشیں اور نظام تعلیم کی طرف آ جائیں، بالکل، چونکہ کہ ہم لوگ کتاب والے لوگ ہیں، بالکل، ہمیں دی ہی کتاب گئی ہے. صحیح، اقرأ بسم ربک الذی خلق. علم والے لوگ، ہمیں معجزے کے طور پہ بھی کتاب دی گئی ہے. بالکل، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو کتاب ہے اس میں 425 سے زیادہ مرتبہ تعلیم اور علم کا ذکر ہوا ہے. بالکل. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے ترقی یافتہ ممالک میں اس وقت لٹریسی جو ریٹ ہے وہ 100% ہے. صحیح. 100% کا مطلب یہ کہ آپ کے جو 100% لوگ ہیں
وہ 12ویں جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، کم از کم 12ویں جماعتیں پڑھے. اور آپ کا ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ ابھی کیا ہے، جو ہم کتاب والے تھے، علم والے تھے، 40% ہے. اور 40% میں بھی ایسا نہیں کہ 12ویں جماعتیں پڑھا ہو، بلکہ بس جس کو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اپنا نام لکھ سکتا ہو، اس کو ہم اس میں شامل کر کے. حقیقت میں تو 10% بھی ہماری وہ لٹریسی ریٹ نہیں بنتی. ایک تو یہ المیہ ہے، یہ افسوس ہے. پھر دوسری بات یہ کہ تعلیم کے اندر ہم نے جو پاکستان بننے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ توجہ تعلیم پہ دینی چاہیے تھی، بدقسمتی سے ہم دے نہیں سکے. بالکل اس میں ہم نے نظریہ پاکستان کو شامل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کما حق اس کو ہم شامل نہیں کر پائے. وہیں لارڈ میکیلے کا نظام تعلیم اس کو لے کر آئے. آپ دیکھ لیں ہم نے نظریہ پاکستان کی کوئی متفقہ، کوئی واضح، کوئی عام فہم ابھی تک تعریف نہیں کی. 27 ستمبر 1971 کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو ہے نا ایک اپنے جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم جو دانشور ہیں، ان کا لاہور میں ایک اجلاس طلب کیا. صحیح. اور اس اجلاس میں ہدف یہ رکھا کہ آپ سب نے، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے بڑے بڑے ماہرین تعلیم تھے، کہ آپ نے نظریہ پاکستان کی تعریف کر کے جمع کرانی ہے. صحیح. تو اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، علاؤ الدین صدیقی صاحب، انہوں نے ایک مقالہ پیش کیا. وہ مقالہ خلاصہ تھا اس پورے سرگرمی کا، اس پورے اجلاس کا. بعد میں اس مقالے میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ تعریف اس کی بالکل بہت سادہ، سمپل اور واضح یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ہی نظریہ اسلام ہے. بالکل. پھر اس کے بعد سید عبداللہ صاحب، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب نے پیش کر دی، جو وہ تھا اپنا مقالہ پیش کیا. انہوں نے کہا 2 قومی نظریہ اسلام کی اساس ہے. صحیح. پاکستان کی اساس ہے. لیکن بدقسمتی سے ان سفارشات کو بھی ہم اپنے نصاب کے اندر نہیں لا سکے، اس کو شامل نہیں کر سکے. بعد میں یحییٰ صاحب کے رنگین مزاجوں کی نظر ہو گئی یہ سارے ایکٹیویٹیز، یہ ساری سرگرمیاں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہمارے ملک میں ہم نے دیا نظام تعلیم، لیکن نظام تعلیم کسی بھی قوم کے مزاج، اس کے جو آگے بڑھنے کا سفر ہے، اس کی ترقی کی منزلیں، یہ سارا نظام تعلیم آپ کو واضح کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کہیں کہیں نظام تعلیم چلے. سب سے پہلے ہمارا نظام تعلیم دیکھیں، ہم نے نظام تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک دنیاوی نظام تعلیم، ایک دینی نظام تعلیم. پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ، جو جیسے آپ نے کہا کہ نظریہ اسلامی ہے، یہ سب سے پہلی مخالفت یہاں سے شروع ہوگی اس کی، کہ دین دنیا کو علیحدہ کر دیا. دین دنیا کو علیحدہ کر دیا، اور سب سے کاری ضرب یہاں لگی 2 قومی نظریے پہ. صحیح. ہم ہندوؤں سے تو الگ ہو کر آئے تھے، لیکن آپس میں ہم تقسیم ہو گئے. تو ہم نے کیا کر دیا، ایک دنیاوی نظام تعلیم ہم نے وضع کر دیا، اور ایک دینی نظام تعلیم. پھر دینی میں جا کے ہم نے آگے پھر اس کی کئی شاخیں ہو گئی کہ فرقوں کی بنیادوں پر ہمارے نظام تعلیم بنے، نصاب تعلیم بنے. ہر فرقے نے اپنے اپنے مسلک کی کتابیں اپنے مدرسوں میں پڑھائی. تو اس سے جو لوگ نکلے وہ کیا تھے، مختلف المزاج تھے. ان کی فکر، ان کی سوچیں، ان کی ذہنی اپروچ ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی. حتیٰ کہ وضع قطع میں بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ فلاں فرقے کا آدمی ہے، یہ فلاں کا. یہ دینی سیکٹر میں ہوا. جبکہ دنیاوی سیکٹرز میں جا کے آگے مزید 2 حصے ہو گئے. ایک ہمارا ہو گیا حکومتی نظام تعلیم، ٹھیک ہے، حکومتی نظام تعلیم، وہ آگے چلتا رہا، کالجز، یونیورسٹی. دوسرا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر. جی، ہم انشاءاللہ بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خنیس الرحمان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. آپ کے آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا اپنا جو ٹیلی فون سیٹ ہے اس کی آواز کو تھوڑا ہائی کیجیے. السلام علیکم. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خنیس الرحمان راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی خلیل صاحب، کیا محترم آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی ہے. تو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نظریہ پاکستان اور پاکستانی نظام تعلیم. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، نظریہ پاکستان ہی نظریہ اسلام ہے، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نظریہ اسلام کا نفاذ ہی نظریہ پاکستان ہے. صحیح، بالکل. پاکستان کا قیام ایک خاص نظریے کے تحت عمل میں آیا، بالکل، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. صحیح. پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہمیں خصوصی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تھی. صحیح. لیکن افسوس ہے کہ آج 65 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، اور ہم اس امر کی طرف توجہ نہ دے سکے. اور پاکستان کے طلبہ اور آج ہم لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پڑھنے پر مجبور ہیں. نصاب میں کچھ ترامیم بھی کی جاتی رہی، لیکن آج نصاب کے اندر سے
نظریہ پاکستان پر مبنی مضامین کو حذف کر دیا گیا، نظریہ پاکستان کی تاریخ کو نکال دیا گیا، لاکھوں شہداء کی داستانوں کو نکال دیا گیا، محمد بن قاسم اور اسلاف کے مضامین کو نکال دیا گیا، نظریہ پاکستان کی عکاسی کرنے والے علامہ محمد اقبال کی نظموں کو نکال کر بہادر شاہ ظفر جیسے شاعروں کو جگہ دے دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نوجوان طلبہ نظریہ پاکستان سے بے بہرہ ہو گئے اور ہر طرف علاقائی نعرے شروع ہو گئے۔ آج ہمارے نوجوان پاکستانی نہیں بلکہ اپنے آپ کو پنجابی، بلوچی، سندھی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے جناب خلیل صاحب۔ ہمارے اس وقت اسٹوڈیو گیسٹ ہیں جناب فردوس جمال صاحب، جو کہ ایک معروف تجزیہ کار ہیں۔ آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی جو آواز پاکستان میں لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کو جو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے کوٹ کر لیا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی فردوس صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو خلیل صاحب کے لیے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کے جذبے، اس طرح کا جنون اور اس طرح کی احساس ذمہ داری اگر ہمارے نوجوانوں میں ہو تو انشاءاللہ نظریہ پاکستان بالکل کبھی مفقود نہیں ہو سکتا، کبھی مفقود نہیں ہو۔ دوسری بات انہوں نے سوال کی طرف آتے ان کا کہ دیکھیں بہت بڑے مقاصد پانے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور نظریہ پاکستان کے لیے تو ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو شہید کروایا ہے، 10 لاکھ لوگ اس کا خون دیا ہم نے۔ تو اگر اس نظریے کو بچانے کے لیے ہمیں پابند سلاسل ہونا پڑتا ہے، یا اس نظریے کو بچانے کے لیے ہمیں کوئی اذیت سہنی پڑتی ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا سودا نہیں ہے۔ اس کو ہمیں خوشی کے ساتھ اس کو فیس کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم قربانی دیں، لیکن آر ہے ان لوگوں کے اوپر اور ہمارے ان اداروں کے اوپر کہ جو نظریہ پاکستان اور محب وطن پاکستانیوں کو پاکستان کا نام اور اسلام کا نام لینے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ایسے امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ تو ہے ہی ہے، مطلب جو اسی کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ سارا پروگرام بھی اسی کے اوپر کر رہے تھے، دو قومی نظریے سے دوری ہم، اور جو وجہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے تعلیمی نظام جو سیٹ اپ، تعلیمی نظام کی طرف میں آتا ہوں، اپنے اس کی طرف بات کی طرف، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ آگے جا کے پھر انہوں نے بھی کیا کر دیا، ایک گورنمنٹ سیکٹر رکھا، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر رکھا۔ اب گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی آگے جا کے انہوں نے کیا کر دیا، نظام تعلیم کو اور نصاب تعلیم کو صوبوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک بہت غلط قدم اٹھایا، بہت غلط قدم۔ اور اس سے دیکھیں ہر صوبے نے کیا کر دیا اپنے، ٹھیک ہے تمام زبانیں، تمام صوبوں کا کلچر ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن ہر صوبے میں جو جوان تیار ہوگا وہ ایک سوچ لے کے اسی صوبے کی تیار ہوگا، وہ دوسرے کے لیے ممکن ہے وہ نرم گوشہ نہ رکھے، جو پاکستانی یکسانیت ہونی چاہیے، پاکستانی یکسانیت جو ہونی تھی اور جو اجتماعیت تھی وہ نہیں رہی، انفرادیت آ گئی۔ ایک تو اس سیکٹر میں یہ ہو گیا کہ بیڑا گرک کر دیا تعلیم کا، اس کو لے جا کے مختلف اس پہ کر دیا، صوبوں کے حوالے کر دیا، اور ہر صوبے نے پھر باہر کے این جی اوز سے پیسے لے کے اس میں وہ کرنا شروع کر دیا، تصرف ہو گیا۔ آپ کے دیکھیں پنجاب میں جو ابھی ماہرین تعلیم بیٹھے ہوئے وہ باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہوا، پھر پرائیویٹ سیکٹرز بنا دیے۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کیا رکھا، پرائیویٹ سیکٹرز میں ہر سکول کا اپنا نصاب ہے، اپنا نظام تعلیم ہے، کوئی آکسفورڈ کو کاپی کر رہا ہے، کوئی ایچ ایس این کو، کوئی کچھ کو، تو مطلب مختلف ذہنیتیں اور مختلف افراد ہم تعلیمی اداروں سے، ذہنی انتشار ہمارا یہ یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس سارے سلسلے کو، اگر دو قومی نظریے کو ہم حل کی طرف آتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو قومی نظریے کو تعلیم کے اندر زندہ رکھیں، اپنی نوجوان نسل کے اندر زندہ رکھیں، تو پھر ہمیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ یکساں نظام تعلیم ہمیں اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے تعلیمی اداروں کو دینا ہوگا۔ آپ کی گفتگو سے جو مسئلہ، سب سے پہلے کسی حل کے لیے مسئلے کی تشخیص ضروری ہوتی ہے، جس مسئلے تک جو میں پہنچا ہوں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کئی طبقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے تو ایک دین دنیا کا طبقہ ہوا، پھر اس کے بعد پرائیویٹ اور سرکاری کا یہ تقسیم ہوئی، پھر اس کے بعد صوبوں کی تقسیم ہوئی، تو ہر لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کا جو حل آپ نے ایک لفظ کے اندر پیش کیا وہ یہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ تو یکساں نظام تعلیم کے وہ کیا خد و خال ہونے چاہیے کہ جس بنیاد کے اوپر ہم اس تعلیمی نظام اور اس کی عمارت کو کھڑا کریں؟ جی یہ اہم سوال ہے اور یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں یکساں نظام تعلیم جو ہے نا، سب سے پہلے تو یہ کہ یکساں نظام تعلیم آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی قومی زبان میں ہونا چاہیے۔ بالکل زبردست، جس کو آپ کے کراچی سے لے کر سکردو بلتستان تک سب سمجھتے ہیں۔ ہر تعلیمی ادارے کا اندر بچہ اسی زبان کو پڑھے، اور اس میں دیکھیں اس میں کوئی آر نہیں، آپ دنیا کو کاپی کرتے ہیں ہر جگہ پہ، دنیا کو آپ آئیڈیالائز وہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں 27 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں،
27 بڑی زبانیں میجر زبانیں امریکہ میں بولی جاتی ہے، لیکن ان کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کس کے اوپر ہے؟ انگلش کے اوپر ہے. آپ دیکھیں جرمنی ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، آپ کے ون کے سری لنکا، ان کا نظام تعلیم اور ان کا نصاب تعلیم ان کی قومی زبان کے اوپر. ایون عرب کنٹریز کو اگر عرب کنٹریز میں دیکھیں عربی میں پڑھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا یکساں نصاب تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو قومی زبان میں کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کے سائنسی مضامین دیگر انگلش میں پڑھائے، لیکن عمومی جو ہے وہ کس پہ لے کر آئے؟ آپ اپنی قومی زبان میں اردو کو پروموٹ کریں. اردو اس خطے کے اندر اردو 2 قومی نظریے کی سب سے بڑی محافظ ہے. صحیح. آپ اردو کو پروموٹ کریں، اردو کو زندہ کریں گے، اقبال بھی زندہ ہوگا، اقبال کی شاعری بھی زندہ ہوگی، اقبال کا فلسفہ بھی، اس کے نظریہ بھی زندہ ہوگا. ایک تو آپ قومی زبان میں اس کو لے کر آئے، اور دوسرا جو ہے نا آپ یہ کریں، یکساں نصاب تعلیم کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کے تمام جو ادارے ہیں، آپ کے خیبر سے لے کر کراچی سے لے کر سکردو بلتستان تک، گلگت تک، آپ کے جو تمام ادارے ہیں، کالجز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے سکولز ہیں، پرائمری سکولز ہیں، ان میں یکساں ماہرین تعلیم رکھیں. صحیح. آپ کے کراچی میں اگر تمام سکولز میں ہیں یکساں وہ ہے ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں، تو آپ کے جو محروم صوبے ہیں ان میں بھی ہونے چاہیے. صحیح. لیکن المیہ یہ کہ آپ کے خیبر صوبوں کے علاوہ جو اس کے ساتھ دیہات قریب ہیں اور جو گاؤں لگ رہے ہیں، وہاں پر تو تعلیمی سہولیت میں کہتا ہوں کہ وہاں پر کئی ایسے اسکول موجود ہیں جن کی 4 دیواری تک موجود نہیں ہے. بالکل اسی طرح میں آتا ہوں. لیکن آپ جب یہ کر لیں گے نا کہ ہوتا یہ کہ شہری علاقوں میں آپ ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز دیتے، لیکن دیہی علاقوں میں نہیں دیتے، سائنس کے ٹیچر نہیں ہوتے. اس سے یہ ہوگا کہ یکساں نصاب تعلیم میں خلل پڑے گا، اس میں یہ ہوگا توازن نہیں رہے گا. اس میں پھر یہ ہوگا کہ پھر ایک طبقہ بن جائے گا، ایک طبقہ زیادہ پڑھا لکھا بنے گا اور ایک پینڈو بن جائے گا. پھر اس کے بعد یکساں نصاب تعلیم کے اس پہ خوبیوں میں سے ایک آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یکساں سہولیات دینی ہوں گی. آپ کے جتنے ادارے ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں آپ یکساں سہولیات دے دیں. ہوتا یہ کہ آپ کے دیکھو دیہی علاقوں کے جو سکولز ہیں ان میں کسی میں پنکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی میں فرنیچر نہیں ہے، کسی میں واش رومز نہیں ہے. اور گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، پنجاب کے جو گرم علاقے ہیں وہاں دیہی علاقوں میں کیا پڑھتے ہیں بیچارے بچے درختوں کے نیچے جا کے پڑھتے ہیں. تو آپ کو یکساں سہولیات دینی ہوں گی. پھر آگے جا کے یکساں نصاب تعلیم میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے آپ کو الگ الگ کرنے پڑیں گے. صحیح. جو آپ کو ایجوکیشن ہے اس سسٹم کو ختم کر. دیکھیں پوری دنیا میں ہم مطلب آپ کے امریکہ کے اندر اس میں تھیسس لکھی جا رہی ہے، ریسرچ ہو رہا ہے کہ یار یہ جو کو ایجوکیشن ہے، مل کے جو بچے پڑھتے ہیں، بچے اس سے جو ہے نا ان کی نفسیات پہ برا اثر پڑتا ہے. ان کی ایجوکیشن کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز جو سرگرمیاں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آپ چونکہ پاکستان کے دیکھو مذہبی رجحانات دیکھیں، آپ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کیا ہے. دیکھیں بچہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے، اس کو پتہ ہے لڑکوں کا کالج ہے، تو وہ اس کو گھر میں فکر لائق ہوتی ہے کہ بچے کل کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہر تمام بہنوں کو. آمین. ان کے جو ہے نا والدین کی اس کے لیے اطمینان کے لیے بھی اور معاشرے کے اطمینان کے لیے بھی آپ کیا کر دیں کہ جو بچیوں کے طالبات کے سکولز ہیں ان کو الگ کریں اور بچوں کے لڑکوں کے جو سکولز ہیں ان کو کالجز اور تعلیمی اداروں کو الگ کریں. اور ویسے بھی سائنسی اعتبار سے اگر ہم تخلیقی ساخت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی تخلیقی ساخت مختلف رکھی ہے اور ان کی تخلیقی ساخت مختلف ہے، تو ان کی ذہنی ساخت اور استعداد بھی مختلف ہے، جس کی وجہ سے کلاس کے اندر ایک جو یکساں ایک لیول ہے وہ کلاس کے اندر بھی طبقاتی بن جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یکساں نصاب تعلیم میں آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو امتحانات کا جو سسٹم ہے وہ بھی یکساں ہونا چاہیے. صحیح. وہ ایک ایسا بورڈ ہو جو تیار کرے آپ کے سوالات جو آپ کے کراچی سے لے کے آپ کے بلتستان گلگت تک پوچھے جائے. تو پھر ایک ذہنی استعداد، ایک ذہنی سطح بنے گی. پھر یکساں نصاب تعلیم میں آپ کے دیکھیں پہلا ماحول ہوتا تھا کہ ملیشیا ایک وردی ہوتی تھی، اسکول کے بچے پہنتے تھے. صحیح. ہر ایک اسکول سے جب بچے نکلتے تھے وہ ایک وردی میں نکلتے تھے، تو کتنی ایک اجتماعیت ہوتی تھی اور کتنے مطلب ایک محبت کا اور ایک خوبصورتی کا عنصر پایا جاتا تھا. ابھی وہ نہیں. آپ پورے اسکول کی یونیفارم ہے وہ ایک ہی طرح کی کریں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی لٹل تھنگس جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بڑے بڑے نتائج دے دیتی ہیں. بالکل. ایک تو ہمارے 2 قومی نظریے کو ہم نے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے اندر زندہ کرنا ہے اور اس کے لیے یکساں نصاب تعلیم کا فروغ ضروری ہے. پھر دوسرے 2 قومی نظریے کہاں مر چکا ہے، اسباب پہ ہم بات کر رہے تھے. تو ہماری سیاست جو ہے بدقسمتی سے لیاقت علی خان کے بعد سے لے کر ہماری سیاست ٹوٹلی پاکستان کی جو سیاست تھی یا سیاستدان تھے وہ 2 قومی نظریے سے ہٹے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کوئی بھی سیاستدان اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، آپ کے سینٹ کے اندر منتخب ہو کے چناؤ کے بعد وہ 2 قومی نظریے کے اوپر یا آئیڈیالوجی کے اوپر ووٹ لے کے نہیں جاتا ہے. صحیح. آپ کو نالی کے اوپر ووٹ لینا ہے،
سڑک کے اوپر لینا ہے، بچے کو بھرتی کرانا ہے اس کے اوپر ووٹ لینا ہے، گریڈ 1 کو بھرتی کرنا ہے اس کے اوپر ووٹ لینا ہے، مجھے دور میں موٹر وے اور آپ کو موٹر وے ہے، میٹرو بس پہ ووٹ لینا ہے، میٹرو پہ ووٹ لینا ہے. تو ہم نے دو قومی نظریے کے اوپر اور فلسفے کے اوپر، اس اساس کے اوپر، دیکھیں کوئی بھی ووٹ اس بنیاد پہ نہیں لیتا ہے کہ میں آگے جا کے پاکستان کو وہ پاکستان بنا دوں جو قائد کا خواب تھا، جو اقبال کا خواب تھا. کوئی تقریر آپ کو نہیں ملے گی. صحیح، بالکل ٹھیک، کوئی روٹی مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، مکان مل رہا ہے، باتیں یہ بھی باتیں کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. صحیح، کم از کم یہ ہو جائے تو چلو یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب دیکھیں ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے جس ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا کے رکھا ہے وہ دو قومی نظریے سے ہٹی ہوئی ہے، نہ ان کو پتہ ہے. اور ہمارے بدقسمتی سے ہمارے من حیث المجتمع، من حیث القوم، ہمارے ہاں بھی یہ رجحان نہیں ہے. ہم بھی مطلب ایک آدمی آئے کہے کہ یار میں پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتا ہوں، اسلام کی تنفیذ چاہتا ہوں، اسلام کو پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، مجھے ووٹ دے دو. کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا. مینٹلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، ذہن جی بالکل بنا دیے گئے ہیں. اور جو اسمبلی میں پہنچے ان کے استعداد، جیسے کہ عاصم صاحب نے بات کی کہ ان سے آپ اگر پوچھیں دو قومی نظریہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو. یوم پاکستان کا نہیں پتا تھا جن لوگوں کو، یوم پاکستان کا نہیں پتا ہے. تو یہ چیزیں کہ آپ پھر دوسرے سیاست کے اندر آپ لے کر آئے دو قومی نظریے کو. سیاست آپ نظریاتی سیاست کریں، آپ کے پاکستان میں ایک شخص آپ کو نظریاتی سیاستدان آپ کو نہیں ملے گا. بالکل. تو آپ دو قومی نظریے کو زندہ کرنا ہے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ دو قومی نظریے کو لے کر آئیں. بہت شکریہ جناب فردوس صاحب اپنا خصوصی وقت دینے کے لیے اور بہت اپنی قیمتی تجزیہ اور اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے. جی ناظرین کرام، آپ نے فردوس صاحب کی گفتگو کو غور سے سماعت فرمایا ہوگا، اور اسی طرح ہمارے جو دیگر مہمان تھے میں سب کا مشکور ہوں. اور ہم اگر کسی حل کی طرف آئیں، کسی کنکلوژن کی طرف آئیں تو وہ یہی ہے کہ اگر ہم پاکستان کو دوبارہ سے عروج کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یکساں نظام تعلیم کو رائج کرنا ہوگا. اور یکساں نظام تعلیم اسی صورت میں رائج ہو سکتا ہے جب ہماری قوم جس نظریے کی بنیاد پر، جس وجہ سے ہم ہمارے وجود میں آئے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر آگے چل کے جس وجہ سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، جو ہمارا تخلیقی مقصد بھی ہے اور ہمارے ملک کا تخلیقی مقصد بھی ہے، اس کو جوڑنا ہوگا. ہمیں اپنی اساس کو سمجھنا ہوگا، اپنی بنیاد کو سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو، انسانوں کے حقوق کو. تب ہی ہم جان سکتے ہیں جب ہم اپنی اساس کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ جڑیں گے. لیکن اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا، اپنے نظریات کو نہیں پکڑا، اپنے نظریات کو نہیں تھاما، ان کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو آج آپ کو ماڈرن ویسٹ کا نظر آ رہا ہے. وہاں پر کتنے ہی ایک سال کے اندر کتنی ہی ایسی بچیاں ہیں جو ابھی بلوغت کی حد کو بھی نہیں پہنچتی، اور وہ اپنی ورجینٹی کو، وہ اپنے کنوارے پن کو کھو بیٹھتی ہیں. اور ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک 11 سالہ بچی، جو ایک معصوم بچی ہے جس کے بھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اس کو کسی بندے نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، یا خیر جو بھی ان کا نظام تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر پریگننٹ ہو گئی. تو یہ وہ نتائج ہیں جو نظریات سے ہٹ کے ان کو مل رہے ہیں. کیا ہم اپنی قوم کو اس جانب لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم فحاشی اور بے حیائی کے اندر اس قدر آگے جانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر پھر ہمیں بے حیا اور ایک فاحش قوم کے نام سے ذکر کیا جا سکے؟ ناظرین کرام، ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے نظریات کو پکڑیں، اپنے نظریات کو تھامیں، پھر انشاءاللہ اللہ بھی ہمارا مددگار ہوگا، اور دنیا بھی دیکھے گی کہ مسلمان قوم، پاکستان قوم ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کر سکتی ہے، پوری دنیا کو آگے لے کے چل سکتی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پر. تب تک کے لیے خدا حافظ.